تو کر لے. یہ نہیں کہ بندہ سب کچھ کر سکتا تھا مگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کی مدد تھوڑی بندوں کی محتاج ہے. بندوں کو اللہ کی مدد کا محتاج بننا پڑے گا. یہ جب تک کہ یہ صورت نہ قائم ہو جائے اللہ کی مدد نہیں آتی. ہم لوگ آج کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ تو کھیل رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں, جاب بھی کر رہے, بزنس بھی کر رہے, کھا بھی رہے, پی بھی رہے, دین سے کوئی تعلق نہیں, اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں, اللہ کے رسول کی زندگی کا ہم کو کچھ پتا نہیں, لیکن یوں شکوہ کرتے رہتے ہیں اجی مسلمان کیوں پیٹ رہے ہیں, اللہ میاں کی مدد کہاں گئی؟ بھائی اللہ میاں کی مدد کیا ہماری محتاج ہے کہ ہمارے تو جو ہے بال بھی جو ہے بینکا نہ ہو, ہمارے پھانس بھی نہ چبھے اور ہمارے کسی آرام اور آسائش کے اندر فرق نہ آئے, ہمارے یعنی دنیا کے اور ضرورتوں کو تو چھوڑ دی, عیاشیوں میں کمی نہ آئے. واقعہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی تو عیاشیوں کے ساتھ گزر رہی, اس میں کمی نہ آئے, اور اوپر سے شکوہ کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہماری محتاج ہے, ہم اللہ کی مدد کی محتاج نہیں. تو یہ غلط ہے. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, اور جس روز ہم اس کو ثابت کریں گے کہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, اللہ کی مدد اسی بتائے گی. تو اس لیے یہاں مسلمان کہیں غلط رستے پر نہ چلے جائیں, مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس سے کبھی بھی تمہارا قدم پیچھے نہیں ہٹے. بس یاد رکھنا تمہارے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں کہ کافروں کے بجائے تمہاری مدد جو ہم کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ تم کوئی اور کسی اور آدم کی اولاد ہو, بلکہ ایک ہی غرض ہے, ایک ہی فرق ہے تم میں اور غیروں میں, اور وہ یہ کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں. اس فرق کے سوا کوئی دوسرا فرق نہیں. جب تک یہ فرق قائم رہے گا, جب تک اللہ کی مدد میں بھی یہ فرق رہے گا کہ کافروں کی مدد نہیں ہوگی, غیروں کی مدد نہیں ہوگی, مومنین کی مدد ہوگی. اور جب مومنین اس فرق کو ختم کر دیں اور کسی طرح نہ پہچانا جائے, نہ اندر سے نہ باہر سے, نہ گھر کے اندر نہ بازار میں کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے, جب اس نے اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کا قلاد اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا تو پھر اللہ کی مدد کیوں آئے, کس لیے آئے؟ جب ہم میں اور ایک غیر میں کوئی فرق نہیں. غیر اس لیے کہ وہ غیر کے گھر میں پیدا ہوا, اپنے اختیار سے وہ غیر نہیں بنا, بلکہ اس لیے غیر ہے کہ وہ غیر کے گھر میں پیدا ہوا, وہ پیدائشی غیر ہے. تو ہم بھی اس لیے مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اختیاری مسلمان نہیں. میں ایک لفظ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہم عادت کے مسلمان ہیں, اطاعت کے مسلمان نہیں ہیں. اطاعت کے مسلمان ہم کو بننے کی ضرورت ہے. تو جب اطاعت کے مسلمان ہوں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی, ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اور اس سے پیٹ نہ پھیرو, منہ نہ موڑو اس حالت میں کہ تم سنتے ہو. ہاں کان ہی میں آواز نہیں گئی تو بیچارہ معذور ہے, نہیں سمجھ سکا کیا کہہ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول, وہ معذور ہے. لیکن سن لیا, بات اس تک پہنچ چکی, کانوں میں پڑ گئی, پھر کیا ہے؟ پھر کہیں کو منہ موڑتا ہے؟ تو فرمایا کہ منہ نہ موڑنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے سن لیا, حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. یہ منافقین تھے. منافقین یوں کہا کرتے تھے, سمعنا سمعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے سن لیا, حالانکہ نہیں سنا. نہیں سنا کا مطلب, سن لیا کیا مطلب؟ کان سے سن لیا. نہیں سنے کا مطلب کیا؟ دل سے نہیں سنا. تو دل سے نہ سننے کا مطلب اس جذبے سے نہیں سنا کہ اس پر عمل کرنا ہے. آج 90%, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہوں, کوئی بھی واقف نہیں, ظاہر ہے اللہ واقف ہیں دلوں کے حال, لیکن انسانوں کے جو طرز زندگی ہیں, جو اعمال ہیں, اس سے دلوں کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 90% لوگ جو کسی کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں, کہیں دینی جلسہ ہو رہا ہو, کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں کیسی تقریر کرے, دیکھیں کیا کہے, بس یہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اگر رکھا جائے 10% وہ لوگ ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اگر ہمیں کوئی بات کام کی مل گئی. دین کی باتیں ہم اس لیے سیکھیں
کہ اپنا علم درست کریں اور اپنا علم درست کر کے اپنا عمل درست کریں. چنانچہ یہی ہے 50 سال ہو گئے تقریریں سنتے 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 سنتے, زندگی جہاں ہے وہیں ہے, وہیں ہے, ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا. تو میں کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ سننے کے لیے آتے ہی نہیں, اس واسطے کہ عمل کرنا. وہ تو یوں سننے آتے ہیں, دیکھیں کیسی تقریر کرے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا. تو اور یہاں ایک اور بات, قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اندر مسئلے ہیں. حرف, لفظ نہیں, حرف کہہ رہا ہوں. یہاں یوں نہیں فرمایا کہ تم مت ہو جا ایسے, تم مت ہو جانا کہ تم یوں کہو کہ ہم نے سن لیا حالانکہ تم نے نہ سنا. یوں نہیں کہا, یوں فرمایا ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا. معلوم ہوا کہ خود برا بننا بھی برا اور بروں کے جیسا بننا بھی برا. کاف جو آیا کلذی, اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ خود برائی کرنا تو ہے ہی برا, لیکن بروں کے جیسے طریقہ اختیار کرنا بھی برا ہے. بروں کے جیسے مت بنو, اس میں بھی خود برائی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو برے نہیں, ہم تو خود برے نہیں, اندر سے بہت اچھے ہیں ہم, ہمارے باہر کو مت دیکھو, ہمارے اندر بہت اچھا ہے, اللہ تو اندر دیکھے گا. عجیب مسئلہ ہے, خوب سن لیجئے. یہ کہاں لکھا کہ اللہ میاں جو ہے صرف اندر دیکھیں گے باہر نہیں دیکھیں گے؟ یہ کہاں ہے؟ اللہ میاں ایک آنکھ بند کر لیں گے, ایک آنکھ کھلی رکھیں گے. میں اپنے محاورے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جو آنکھ اندر دیکھ سکتی ہے اس کو تو کھلی رکھیں گے اللہ میاں, اور جو آنکھ باہر دیکھ سکتی ہے اس کو بند رکھیں گے. کہاں ہے یہ مسئلہ؟ عمل کو اگر اللہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے عقیدے کو بھی دیکھیں گے, عمل تو باہر ہے, عقیدہ اندر ہے. یہ کہاں ہے کہ صرف عقیدہ دیکھا جائے گا اور عمل نہیں دیکھا جائے گا؟ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا, ان لوگوں کے جیسے مت ہو کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. آگے کیا عجیب مثال دی ہے. اگر قرآن میں یہ مثال نہ آئے, اور آنے کے باوجود میں آگے ایک بات کہتا ہوں, لیجئے یہ آیت کو میں آج نہ پڑھتا اور اس آیت کے مضمون کو میں کسی جلسے میں ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا تقریر میں کہ جن کے بارے میں میرا خیال یہ ہو کہ یہ سن کر عمل نہیں کرتے, تو میرے سے لڑنے بیٹھ جاتے, کہنے لگے بہت بدتمیز مولوی ہے یہ, اور اس کی تقریر کبھی نہیں سننی چاہیے, اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. لیکن اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی. فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور, دواب دابتن کی جمع ہے, دابہ چوپاؤں کو کہتے ہیں جو 4 پیروں سے چلنے والے جو جانور ہیں. تو آپ چوپائے کہہ لیں اور چاہے جانور کہہ لیں, جانور ایک عام لفظ ہے لیکن اصل میں دابہ کہتے ہیں چوپائے کو. جیسے بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, یہ سب دابہ کے اندر آتے ہیں جو 4 پیروں سے چلنے والے, جن کو چوپائے کہتے ہیں. فرمایا کہ بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ جو گونگے بہرے ہوں. سمجھ میں آیا؟ کان اور آنکھ سے کام نہیں لیتے, اور آگے لا یعقلون, دل سے بھی دماغ سے بھی کام نہیں لیتے, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ایک چوپایا, بدترین چوپایا وہی اللہ کے نزدیک. تو ان لوگوں کی بھی یہی حالت ہے کہ ایک چوپایا کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس گڑھے میں گر کر مروں گا, چلا جا رہا ہے, جدھر کو اس کو ہانک دیا ادھر ہی کو بھاگا جا رہا ہے. اسی طرح سے انسان, جس انسان کو بتایا جا رہا کہ یہ راستہ جو ہے جہنم کا راستہ ہے, اس پر مت چل, ہاتھ پکڑ پکڑ کر بتا رہے ہیں مگر وہ ہاتھ چھڑا چھڑا کے بھاگ رہا ہے. تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے کیسی مثال دی, اگر ہم اور آپ مثال دے دیں تو لڑائی ہو جائے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ, ان پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے یہ مثال. ان شر الدواب بھی, بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک گونگے اور بہرے ہیں جو کہ نہیں عقل رکھتے ہیں. یہ لا یعقلون میں یہ ترجمہ جو میں نے کیا, جو عقل نہیں رکھتے, تو یہاں ایک اور نقطہ بھی ہاتھ آیا, اور وہ یہ کہ چلیے وہ اگر چوپائے گونگے اور بہرے ہیں اور وہ آنکھوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے
اور کانوں سے وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے کہ جو مثلاً یہ کہ انسان کرتا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ لا عاقل ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، ان کو عقل والی مخلوق نہیں کہتے. اسی لیے آپ کسی بھینس کے سامنے تقریر نہیں کرنے کھڑے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کان تو ہیں، اس کی آنکھ تو ہے، مگر عقل نہیں ہے اس کے پاس، وہ عقل کہ جو اس تقریر کو سنبھال سکے. لا یعقلون، ان کے پاس تو عقل نہیں، مگر بدبختو تمہارے پاس تو عقل ہے. تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پھر تم اور آنکھ بھی دی اور کان بھی دیے، پھر تم کیوں ایسی حرکت کرتے ہو کہ تمہارا سننا ایسا کہ جا کے سکے نہ سننا. تو معلوم ہوا کہ انسانوں کی شان یہ ہے کہ وہ جب حق بات کو سنیں، حق بات کو ان کا دل قبول کرے کانوں کے راستے سے، اور قبولیت کے آثار یہ ہیں کہ ان کی زندگی پر اس کا اثر پڑنا چاہیے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور اگر بیک دم نہیں تو بتدریج، آہستہ آہستہ، لیکن زندگی پر اثر پڑنا چاہیے. زندگی پر اگر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ تو بڑے خوف کی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میں نے مہر ہی تو نہیں لگا دی کہ دلوں کے اندر بات ہی نہیں اتر پا رہی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جو انسانوں میں دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، حواس اور قوہ سب کے یکساں ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور کچھ نہیں سننے کے باوجود عمل کر پاتے. یہ بھی تقسیم اللہ ہی کی ہے. آپ کہیں گے جب اللہ کی تقسیم ہے تو پھر ہمارا کیا قصور؟ ارے بھائی، اللہ کی تقسیم تو ایسی تقسیم ہے جیسے اللہ نے جانور بنا دیے، جیسے اللہ نے انسان بنا دیے. اب کس کو کیا حق ہے اللہ سے لڑنے کا کہ اللہ میاں آپ نے کیوں جانور بنایا، کیوں انسان بنایا؟ وہ ہے اللہ کی تقسیم، اس میں لڑائی کی کوئی بات نہیں. مگر جہاں تک مجرم کا تعلق ہے، مجرم مجرم ہی رہے گا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اور اگر اللہ جانتے ان میں ذرا بھی کسی خیر کو، یا یوں کہ یہ دیکھتے ان میں خیر کو، تو ضرور ان کو سنوا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ. اور اگر ان کو سنوا دیں اس حالت میں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. تو یہ پھر یہ پیٹ پھیر کر جائیں گے اس حالت میں کہ یہ روگردانی کرنے والے ہیں، بے توجہی کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان میں خیر کے قبول کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ ان کو سنواتے بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مسلمانوں کو پھر خطاب ہے، اور یوں کہیے کہ بات ایک ہے، تعبیر کا فرق ہے. اور تعبیر کے فرق سے اصل یہ ہے کہ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تعبیر، یا یوں کہیے کہ بات کا ایک اسٹائل جو ہے وہ اگر اثر نہیں کر رہا، دوسرا اسٹائل اثر کرے گا. تو بات تو ایک ہی ہے، اطاعت اور فرما برداری کے، مگر لفظ دیکھیے آپ. اے ایمان والو، قبول کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات، مان لو. استجاب کہتے ہیں قبول کر لینے کو، جب کوئی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لینا، یہ استجاب. تم مان لو بات اللہ کی اور اس کے رسول کی، جبکہ بلایا ہے تم کو. کس نے؟ اذا دعاکم، جبکہ بلایا ہے تم کو اللہ نے یا رسول نے، دونوں کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں دونوں میں. جبکہ بلایا ہے تم کو ان باتوں کی طرف جس میں تمہارے لیے سامان زندگی ہے. لما یحییکم، وہ باتیں جو تم کو زندگی بخش سکتی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ کوئی مرے جا رہے تھے، بخار ہو رہا تھا، نزلہ ہو رہا تھا، ان باتوں کو سنو تو فوراً بخار بھی غائب، نزلہ بھی غائب، تندرست ہو جائیں گے. یہ نہیں، یہاں مراد ہے انسانی حیات. یہ حیوانی حیات نہیں جن کو ہم لیے پھرتے ہیں، انسانی حیات جس کو روحانی حیات کہیں گے، جس کو اخروی حیات کہیں گے. ورنہ یہ تو جسمانی زندگی جو ہے یہ تو حیوانی زندگی ہے. ہم حیوان کی ایک قسم ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ حیوان غیر ناطق ہے، یہ حیوان ناطق ہے، کہ یہ بولنے والا ایک حیوان جس کو ہم انسان کہتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی طرف پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، ان باتوں کے اندر تمہارے لیے سامان ہے زندگی کا. تمہارا کوئی نقصان تھوڑی ان باتوں کے اندر، اس میں تو تمہارا فائدہ ہے.
تمہاری روح کا فائدہ ہے، تمہاری آخرت کا فائدہ ہے، تمہاری انسانیت کا فائدہ ہے ان باتوں کے اندر، تو تمہارے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں، ان باتوں کو تمہیں ماننا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ مگر کوئی یوں نہ سوچے ہاں مان لیں گے، جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو ہم 25 سال کے ہی جوان ہیں، ابھی تو کچھ دن اور مزہ لے لیں دنیا کی زندگی کا، جب بوڑھے ہوں گے 50 سال سے اوپر ہوں گے، جب ہم جو ہے اپنے کپڑے بھی صحیح کر لیں گے، اپنی شکل بھی صحیح بنا لیں گے، مسجد بھی جانے لگ جائیں گے، ابھی کیا جلدی پڑی؟ ہم نے کوئی فیصلہ تھوڑی کیا ہوگا کہ نہیں مانیں گے اللہ کے، مان لیں گے، مگر جلدی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی یہاں سن لیجئے۔ یہی قرآن پاک کی عجیب بات ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ خالق ہے، تو خالق سے بڑھ کر کون واقف ہوگا انسانوں کی سائیکالوجی کا؟ اس واسطے قانون اور ہدایتیں دیتے ہوئے انسان کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، اور یہ کمزوریوں سے کہاں کہاں جو یہ ہیلے اور بہانے کرتا ہے، یہ وہیں اللہ نے یوں کہیے کہ پکڑ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ حائل کس کو کہتے ہیں؟ حائل کہتے ہیں، یوں سمجھیے آپ، جیسے یہ قرآن شریف ہے، اس کے درمیان میں کوئی چیز، میرا ہاتھ آ گیا، یہ ہے بیچ میں آ جانا، حائل ہو جانا اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر کوئی جذبہ عمل کا ہے، کر ڈالو، اس کو ڈیلے مت کرو، ملتوی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو توفیق آج حاصل ہے وہ کل کو اس سے محروم ہو جاؤ۔ اور توفیق کا کیا مطلب؟ کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی اللہ میں کے ہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ آتا ہو، دل کا وہ جذبہ جو ہے اسی سے سمجھا جائے کہ توفیق مل رہی ہے۔ تو اللہ نے آج توفیق دی ہے عمل کی، ایک جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بھی تو اللہ کی توفیق کی بات ہے کہ ذہن متوجہ ہوا، یا کسی کی بات سننے کا موقع ملا، یا کسی کتاب کا مطالعہ اور اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، یہ بھی تو اسی توفیق کا ایک حصہ ہے، توفیق عمل کی۔ اب یہ ساری بات جب ہو گئی، پھر سن کر یا دیکھ کر کے یہ کہنا کہ ہاں مسئلہ تو یہی ہے، مگر یہ کہ اگر ہم مسئلے پر عمل کریں گے تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمیں ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، ہم تو ابھی نوجوان ہیں۔ تو یہ جو دل میں خیال آ رہا ہے، اس کو پھینک دینے، نکال کر کے اپنے دل سے، کیونکہ آج کی توفیق ضروری نہیں کل بھی حاصل رہے۔ اللہ اور جو ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں گے تو پھر دل کہاں سے فیصلہ کرے گا؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو یہ بات بھی کہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر اور نشر ہونا ہے، اس لیے وہاں تمہیں اپنے زندگی کے اعمال کا جواب دہی کرنا ہوگا۔ تو ابھی سے فکر کر لو اس بات کی، یہ انسان کی وہ جو سائیکولوجیکل کمزوری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں دے دیا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ساری ہدایات اگرچہ عام لفظوں میں ہیں، اطاعت، کون سی اطاعت، کس معاملے میں اطاعت، ظاہر ہے کہ یہ سوال کرنے کا حق نہیں، عام قانون ہے، ہر معاملے کے اندر جو ہے پیغمبر کی اور اللہ کی اطاعت کرنی، مگر چونکہ یہاں مضمون چل رہا ہے دراصل غزوے کا، جہاد کا، اس واسطے خاص طور پر جہاد کے معاملے میں جس میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یہاں آدمی زیادہ کتراتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جان اور مال بچانے کے واسطے تو آدمی نماز بھی پڑھ لے گا، ہے کہ نہیں بات؟ یہ نماز پڑھ لینا تو آسان ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ مال دے دو یا جان دے دو، وہ بہت مشکل بات ہے۔ ایک بنارس میں ایک صاحب تھے، گونگے، ہاں، تو بڑے لمبے تڑنگے، انہیں مچھلی کا شکار کا شوق، تو آدمی معلوم ہوتا ہے کہ خاص گونگے جو ہیں کچھ زیادہ ظریف طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ظریف طبیعت سمجھتے ہیں نہیں؟ ظریف طبیعت کا مطلب لطیفے سنانے والے، کہ ذرا کچھ خشک مزاج نہیں ہوتے یہ لوگ۔ تو وہ مجھے ایک روز اپنا قصہ، وہ اشاروں کے نام ہے، اس نے چونکہ زبان سے تو بول نہیں سکتا، وہ اشاروں سے مجھے بتا رہا، کہنے لگے ایک روز میں شکار کو گیا، کہنے لگا میں جا رہا جنگل میں، وہاں میں نے ایک جو ہے تالاب دیکھا، تو تالاب بڑا اچھا، اور اس میں مجھے مچھلیاں بھی پھدکتی ہوئی نظر آئیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، بس یہاں مچھلی کے شکار کریں گے، کیونکہ مجھے کیا معلوم کس کا ہے وہ تالاب۔ اب وہاں میں نے کانٹے
جو تھے وہ 20-25 کانٹے میں نے پھیلا دیے تالاب کے پورے کنارے کنارے، اور اس کے بعد میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ایک ہندو اپنی دھوتی باندھے ہوئے، وہ تھا کھیت کا مالک اور اسی کا وہ تالاب تھا۔ اس نے جو کہیں دور سے دیکھا وہ ہاتھ ہلاتا ہوا کہنے لگے بڑی تیزی سے ادھر کو آنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئی مصیبت، یہ معلوم ہو کہ یہ تو اسی کا ہے، اب مجھے یہ پکڑے گا۔ تو کہنے لگے مجھے ایک ہی ترکیب نہ سمجھ میں آئی، میں اٹھا اور اٹھ کے بعد میں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب وہ آیا ہندو اور آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا اور کچھ بڑبڑاتا بھی رہا، وہ اور اس کو بڑبڑاہٹ کے تو اس کیا معلوم کہنے وہ ٹھہر رہا۔ اس کے بعد میں نے سلام پھیرا، میں نے دیکھا ابھی تو کھڑا ہے، تو پھر میں نے دوسری نماز کی نیت باندھ لی۔ آخر میں آدھا گھنٹے تک نماز ہی پڑھتا رہا۔ جب اس نے ہندو نے دیکھا یہ نماز چھوڑتا ہی نہیں، وہ چلا گیا۔ کہنے میں نے دیکھا چلا گیا، میں بھی اپنا کانٹے سمیٹ کے وہاں سے بھاگ لیا۔ بھائی صاحب جان بچانے کے لیے تو آدمی نماز ہی پڑھ لے گا، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ جو ہے وہ ہے جان اور مال کے خرچ کرنے کا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ لوگ یوں سمجھیں کہ جہاد میں ہم فلاں وجہ سے نہیں جا سکتے، تو لیکن یہ کہ اگر جاتے تو ہم مال بھی خرچ کرتے، یا سمجھے اجی ہم جا رہے ہیں، جان تو دے ہی رہے مال بھی دیں گے، دو چیزیں نہیں ہم سے دی جاتی۔ یہ دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ اے بچو تم اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ نہیں پہنچے گا وہ فتنہ ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے ظالم ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ فتنہ کہ جو خصوصی طور پر ظالموں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ فتنہ سے مراد ہے عذاب، فتنہ سے مراد ہے مصیبت۔ جو مصیبت، جو عذاب، جو سزا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واسطے خصوصی طور پر مقرر کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے حق میں ظالم ہیں، تم اپنے آپ کو اس مصیبت اور اس عذاب کا مستحق مت بناؤ۔ مراد یہ ہے کہ نیک عمل برابر کرتے رہنا، بے عمل مت ہونا۔ اور دوسرا مفسرین نے یہاں اس آیت سے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ خود بھی نیک عمل کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو اگر نیکی کی ہدایت کرتے رہو گے تو بروں کے لیے جو عذاب آئے گا اس عذاب سے تم بچ سکتے ہو اس صورت میں جبکہ تم ہدایت کرتے رہو گے۔ اگر تم نے نیکی کی ہدایت کرنا چھوڑ دیا تو جو بروں کے لیے عذاب ہے اس میں تم بھی مبتلا ہوں گے۔ یہ دونوں معنی جو ہیں اس آیت کے لیے ہیں مفسرین نے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ہو گیا وقت؟ چلیے آیت نمبر 26 صفحہ نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
صدق اللہ العظیم. گزشتہ 2 آیتوں میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جبکہ وہ تم کو ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس میں تمہارے زندگی کا سامان ہے. بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے اور مسلم قوم کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اسلام کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے ہی میں اس کی زندگی، ورنہ تو پھر موت ہے. اگر جو قوم جن باتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے وہ باتیں اس قوم میں سے نکل جائیں تو اس قوم کی قومی زندگی کہاں رہ گئی؟ وہ ایک فرد ہے جو چل رہا پھر رہا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی فلانی قوم کا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، ہم لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں سکھ ایک قوم ہے. کیسے پہچانی جاتی ہے وہ سکھ پہچانی جاتی ہے اپنی شکل سے، اپنی صورت سے، اپنے لباس سے، اپنی بول چال سے، اپنے طریقے عبادت سے، اپنے معاشرتی اور اپنے رہن سہن کے طور و طریق اور کلچر سے. یہ ساری باتیں جب ہوں گی، پائے جائیں گی، تو آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون ہے، آپ فوراً کہیں گے تو سکھ ہے. لیکن اگر کسی سکھ کے اندر سے یہ ساری باتیں نکل جائیں، نہ اس کی شکل و صورت سکھوں کی جیسی، نہ اس کی بول چال سکھوں کی جیسی، نہ اس کی عبادت سکھوں کی جیسی، کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو سکھوں کے اندر ہوتی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہو، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ سکھ ہے؟ وہ ایک انسان ہے، لیکن سکھ قوم کی ایک فرد ہونے کے باوجود اس کا کسی طرح کا رشتہ باقی نہیں رہا اپنی قوم سے. تو قوم سے وہ رشتہ جو ہے وہ مر چکا ہے، وہ زندہ نہیں رہا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کو بھیجتے ہیں کچھ خاص ہدایات دے کر، ایک تمدن دے کر، اس کو ایک کلچر دے کر، ایک ثقافت دے کر، عبادات اور معاملات کا ایک نظام دے کر. وہ اتنا مضبوط نظام ہے اور اتنا مرتب کہ جب اس کو اپنائیں گے تو یہ ایک اپنانے والوں کی ایک مستقل ایک قوم بن جائے گی، اور وہ انہی اعمال سے، انہی باتوں سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ فلانی قوم کے ایک فرد ہے. وہ باتیں جب تک ہیں وہ قوم ہے، قوم کے ایک فرد ہے، لیکن وہ باتیں نہیں پائی جائیں گی تو قوم سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. اور حدیث میں اسی کو فرمایا گیا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ من کسر سواد قوم فہو منہم. ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے اس میں کیا رکھا ہے بھئی، اصل چیز تو دل ہے، دل اللہ میاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب باقی اور باتیں جو ہیں، یہ جو بعض لوگ جو ہیں دین میں بڑی سختیاں کرتے ہیں، دین میں سختیاں نہیں، آسانیاں ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آسانیاں تو بے شک ہیں، مگر اس آسانیوں کو یہ مطلب نہیں کہ میری مرضی کے مطابق بھی ہو، آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو، آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہ ہو. تو اب پھر اس صورت میں وہ اسلام کیا رہا، ہماری مرضیوں کی کھچڑی بن کے رہ جائے گا. آسانی کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہر آدمی اپنی ترازو لے کر کھڑا ہو جائے کہ میں تولوں گا کہ اسلام آسان ہے کہ بھاری ہے. تو پھر وہ اسلام کسی کے لیے بھی آسان نہیں رہے گا. آسان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خود اس اسلامی احکام میں ہر زمانے کے حالات اور مجبوریوں کی رعایت رکھی گئی ہے. یہ مطلب ہے آسانی ہونے کا. میں چونکہ اس مسئلے کو بار بار بتلا چکا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے میری ان ساری باتوں کی طرف. کہ مثلا وضو کرنا فرض ہے پاک ہونے کے واسطے. قانون کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی مرو کہ جیو، مگر وضو کرو گے تبھی پاک ہوگے. اسلامی قانون میں نرمی کے کیا معنی، آسانی کے کیا معنی؟ کہ بھئی اگر کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کہ ناپاک رہنا ہے، نہیں، پاک تو پھر بھی ہونا ہے، مگر اس پاکی حاصل کرنے کا ایک بدل تجویز کر دیا گیا ہے کہ تم تیمم کر لو. یہ ہے آسانی کے معنی، کہ یہ نہیں کہ مجبوری ہو کہ آسانی ہو، ہر صورت میں
मुर्ख की एक ही टांग खड़ी रहेगी, नहीं नहीं, तुमको दूसरा अल्टरनेट हुक्म दिया जा रहा है। ये है आसानी के माना। आसानी का ये माना नहीं कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारूं और फिर भी इस्लाम का लेबल जो है उस पर लगा ही रहेगा, वो किसी तरह नहीं उतरने पाएगा। कि वो जो यहां वो चलता है कुरैशी गिलो, कि कुरैशी गिलो से लगा दिया गया इस्लाम, अब वो किसी तरह से उतरने वाला नहीं, ये बात गलत है। तो इस्लाम जाहिरी और बातिनी एक निजाम का नाम है, उसको अपनाएंगे तो इस्लाम से हमारा रिश्ता जुड़ा होगा, मुस्लिम कौम से हमारा रिश्ता जुड़ा होगा। हम जब नहीं अपनाएंगे वो रिश्ता टूट जाएगा। जब रिश्ता टूट गया तो बहैसियत मुसलमान की हमारी जिंदगी कहां रह गई, हम तो मुर्दा हुए। तो लिमा युहयिकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल दावत देते हैं इंसानों को उन बातों की कि जिसमें उनकी इंसानियत की जिंदगी है। इस्लाम दीन फितरत है। जब दीन फितरत है तो इंसान के वास्ते जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फितरत बनाई है खास, जब उसके मुताबिक ये दीन हुआ तो अब इस इस्लाम को छोड़कर जब किसी और तरफ जाएगा फितरत के खिलाफ होगा वो, समझ में आया। और जब फितरत के खिलाफ होगा तो अल्लाह ताला के यहाँ इसी वास्ते उसकी दूसरी बातें मकबूल नहीं होंगी, मकबूल सिर्फ इस्लाम होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, ये जो कुरान शरीफ में फरमाया गया कि जिसने दीन को इस्लाम के अलावा कोई किसी और शक्ल में देखना चाहा और किसी और रूप में उसको पसंद किया उसने, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं। तो आप कहेंगे कि ये तो बड़े मुतासिब है मुसलमान, बस यूं कहते हैं अपना इस्लाम। मैं ये बात अपनी तरफ से महज ख्याल करके नहीं कह रहा हूं, बहुत से मुसलमानों को इस तरह की बात कहते सुना है कि साहब ये क्या बात हुई कि साहब सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे बाकी जहन्नम में जाएंगे। तो मैंने कहा कि न मेरे इख्तियार में न तुम्हारे इख्तियार में, जन्नत में भेजना जहन्नम में भेजना न मेरे इख्तियार में न तुम्हारे इख्तियार में, अल्लाह के इख्तियार में। तो दो ही बातें हैं, या तो अल्लाह मियाँ एक कानून बतला दें तो उस कानून की रोशनी में तुम भी कह सकते हो, मैं भी कह सकते हैं कि भाई कौन जन्नत में जाने का मुस्तहिक, कौन जहन्नम में जाने का मुस्तहिक। और दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह मियाँ किसको भेजना चाहते हैं किसको नहीं भेजना चाहते, तो भाई उसका तो दुनिया में नहीं पता चलता, वो तो आखिरत में पता चलेगा। तुम्हारे पास कोई और सूरत हो पता चलाने की, तुम जानो तुम्हारा काम, हमारे पास तो कोई सूरत नहीं। लेकिन जहां तक कानून से समझने का ताल्लुक है वो अल्लाह ताला ने बता दिया। तो अब इस्लाम जो है वो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। जो इस्लाम को अपनाएगा कानून की रोशनी में वही जन्नती, जो नहीं अपनाएगा वो जहन्नमी। साफ बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब आप कहेंगे तो तासुब है, तासुब नहीं है। वजह उसकी यह है कि हक तो एक ही होगा, फितरत तो एक ही होगी। हक दो नहीं हो सकते, फितरत भी दो नहीं हो सकती। समझ में आया नहीं है? हक एक ही है, याद रखिए आप। दुनिया में बातिल तो बहुत से हैं, हक एक है। क्यों साहब, सच्चाई एक है या दो? सच्चाई तो एक है ना, झूठ बहुत से हो सकते हैं। मसलन मैं कहूं कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है, अब अगर खड़ा हुआ है तो ये एक ही सच्चाई है, लेकिन इस आदमी के जो आदमी बाहर है या नहीं है इसके ताल्लुक से झूठ बोलना है तो वह 1000 बोल सकता हूं। मसलन एक आदमी बाहर खड़ा है, मैं कहता हूं नहीं खड़ा, मैं कहता हूं अपने घर के अंदर मौजूद है, मैं कहता हूं कि वो स्टोर के अंदर मौजूद है, मैं कहता हूं वो ऑफिस के अंदर मौजूद है। ये 1000 झूठ बने हैं एक चीज के ताल्लुक से, लेकिन जब सच होगा तो वो एक ही होगा। एक आदमी बाहर खड़ा है, मैं कहूं वो बाहर खड़ा है, ये सच है। तो सच्चाई हमेशा एक होती है, झूठ बेशुमार होते हैं। तो इसी तरह से हक एक है, बातिल बेशुमार हैं, फितरत एक है और गैर फितरी चीजें बेशुमार हैं। जो फितरत एक है, इस्लाम दीन फितरत है। जब फितरत के मुताबिक इस्लाम जो कानून था उसी का नाम इस्लाम है, तब आप कहें कि नहीं इस्लाम के अलावा और मजहब को भी जो है मान लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि फितरत को भी मानिए और फितरत के खिलाफ जो है उसको भी मानिए। तो अकल के खिलाफ है, ये तासुब नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि ये अकल के मुताबिक है ये ऐलान और ये दावा कि इस्लाम ही दीन हक है और अल्लाह का पसंदीदा दीन है, और जो इस पर चलेगा वही जन्नत का मुस्तहिक होगा, जो नहीं चलेगा इसके खिलाफ जाएगा वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं। वैसे अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह को इख्तियार है कि सारी दुनिया के काफिरों को जन्नत में भेज दें और सारी दुनिया के मुमिनों को जहन्नम में भेज दें, तो किसी को यह पूछने का हक नहीं अल्लाह मियां आपने क्या किया, इसलिए कि वो मालिक व मुख्तार है। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, उससे नहीं पूछा जाएगा कि तूने क्या किया। हाँ, अलबत्ता उसकी तरफ से हर एक से पूछा जाएगा तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। इसलिए मैं एक बात इससे पहले में मैंने बतलाई थी, एक होता है कानून दां और एक होता है कानून साज।
اللہ تعالیٰ قانون داں نہیں ہے، قانون ساز ہیں. اللہ کے علاوہ باقی سب کے سب قانون داں ہیں، یہاں تک کہ نبی بھی. نبی جو ہے وہ قانون ساز نہیں ہوتے، قانون داں ہوتے ہیں. ہاں قانون کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی قانون سے واقف نہیں ہوتا بلا شبہ. اس لیے ان کا علم سب سے زیادہ یوں کہ یہ قابل اعتماد ہے. کوئی کتنا بڑا عالم امت میں بن جائے، اس کی رائے دین کے معاملے میں، قانون اسلامی کے بارے میں کسی طرح بھی معتبر نہیں ہو سکتی اگر نبی کے مطابق نہیں ہے. اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے. اسی بات سے لوگ یوں کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو عقل ہے، ہم قرآن کو کھول کر ہم خود سمجھ لیں گے کیا ہے قرآن کے معنی. دھوکہ ہے. اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی بھی اس قانون اسلامی سے واقف نہیں ہے، اور اس کا علم جو ہے وہی قابل اعتبار ہے. جس کی بات نبی کے بعد سے جڑ گئی اور مل گئی، اس کی بات معتبر ہوگی، اور نہیں ملی چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ اس نے ڈاکٹریٹ کی ہو، چاہے وہ اس پر ساری دنیا متفق ہو جائے. میں بفرض محال کہہ رہا ہوں، اور تو ساری دنیا متفق نہیں ہو سکتی کسی ایسی آدمی کی بات پر کہ جس کی بات نبی کے بات کے خلاف ہو. یہ ہو نہیں سکتا. تو خیر اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ صاحب یہ تو عقلی لوگ ہیں، قیاس سے کام لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کے احکام سامنے ہیں لیکن اپنی عقل سے مسئلے بتلاتے ہیں، ان کے خلاف یہ ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ تھا کہ میری بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ دیوار پر دے کر مار دو. میری بات اسی وقت تک معتبر ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. خلاف ہو قطعاً وہ میری بات جو ہے وہ قابل عمل نہیں. یہ بات ان کے حق پسند ہونے کی تھی، ورنہ وہ یوں بھی کہہ سکتے تھے میری کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں، میری کوئی بات حدیث کے خلاف نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ قرآن کے مطابق کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں حدیث کے مطابق کہتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جاؤ. لیکن امام ابو حنیفہ حق پسند تھے. انہوں نے کہا کہ جس کے بھی نزدیک میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ دیوار پر دے کر مار دے، تو یہ بات جو ہے وہ ایک حق پسند ہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قانون داں ہیں، اور قانون داں کی حیثیت سے بے نظیر اور بے مثال ہے، مگر قانون ساز نہیں ہے. قانون ساز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے قانون ساز سے کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ آپ نے یہ قانون کیوں بنایا. ہاں قانون ساز اگر وہ ہو کہ جس کو کسی نے قانون سازی کے لیے اسائن کیا ہو تو مسئلہ الگ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں کے اندر قانون ساز کمیٹی بنا دی جاتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، لا کمیشن بنتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے نا بھائی، ہاں لیجسلیٹو کمیٹی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو بھی کہیے آپ، وہ اسائن کی ہوئی ہے. اس کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ ان نقوش اور ان خطوط کے اوپر تم قانون بناؤ، بس وہ اسائن کیے ہوئے ہیں. ہاں ان سے ضرور پوچھا جائے گا تم نے یہ قانون کیوں بنایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ قانون ساز اس حیثیت کے ہیں کہ ان کو کسی نے اس کام کے لیے اسائن نہیں کیا، وہ مالک و مختار ہیں. بنانے والا، رائٹ، جاننے والا. ہاں قانون داں یہ فارسی کا قانون ساز، مگر اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے تو میں سمجھا سب کو. کون؟ نہیں قانون داں کہتے ہیں جاننے کو، قانون جاننے والا. جیسے اٹرنی جو لائرز ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں، یہ قانون بنانے والے نہیں ہوتے، یہ قانون جاننے والے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جج جو ہیں وہ بھی قانون بنانے والے نہیں، قانون جاننے والے ہیں، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قانون بنانے والے کی ہے، اور ایسے قانون بنانے والے کی کہ جس کو قانون بنانے کے لیے کسی نے اسائن نہیں کیا، وہی مالک اور مختار ہے. اس لیے ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا. ہاں وہ ہر ایک سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. تو اس واسطے کہاں سے ہماری آیت کون سی تھی، ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فرمایا گیا کہ لما یحییکم، جس چیز کے لیے تم کو دعوت دیتے ہیں پیغمبر اس بات کو مانو. لیکن نہ ماننے میں دو قسم کے عذر ذہن میں آیا کرتے ہیں. عذر جس کو میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ عذر ہے ہمارے پاس، ہم کیسے عمل کریں، ہم کیسے مان لیں اللہ کی بات کو، کیسے مان لیں رسول کی بات کو. دو چیزیں عام طور پر ذہنوں میں ایک عذر کی شکل اختیار کرتی ہیں، جس کا ایکسکیوز. کیا؟ ایک تو یہ
کہ بھائی ہم اس ماحول سے کٹ کر کیسے ان ساری باتوں پر عمل کریں. ہمارے گرد و پیش جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، جو فضا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. ہم نکو بن جائیں گے اگر ہم نے اس پر عمل کیا، اگر ہم اس پر پورے طور پر عمل کرنے لگے. اور نکو بن جانے کے معنی کیا ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں ہم سانس نہیں لے سکتے، ہم اس سرزمین میں زندہ نہیں رہ سکتے جب ہم دوسروں سے کٹ کر رہ جائیں گے. ایک تو عذر یہ ہوتا ہے. دوسرا عذر یہ ہے کہ کہتے تو نہیں، لیکن ایک دماغ میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت، مال کی محبت. آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس پر عمل کروں گا تو مال کے اتنے فائدوں سے، مالی اتنے فائدوں سے محروم ہو جاؤں گا. میں اگر اس پر عمل کروں گا تو میری اولاد جو ہے وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کی جو ہے وہ یہ مطلب اس کے دلوں پر میل آئے گا. جبکہ یہ میرا مستقبل ہے، میرا فیوچر ہے. یہ اولاد کیا ہے؟ یہ ہمارا فیوچر ہے. اس فیوچر کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل پر میل نہ آ جائے.